ناظرین، وائس آف ریئلٹر میں خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم رحمان صاحب، اور جو ہم تربیتی سیشن کر رہے ہیں ریئلٹرز کے لیے اس کا سلسلہ جاری ہے. میرا جو سوال ایم رحمان صاحب سے اب آج کے انٹرویو میں ہوگا اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ لیگلی جو معاملات ہیں ان سے زیادہ اخلاقی معاملات سے ہے. ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. ایم رحمان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ریمیٹنس جو ہے اس کا بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے ہماری ملکی معیشت کے اندر، اور جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ اس میں بہت زیادہ بڑا پارٹیسپیٹ کرتا ہے. جب ہمارا ایک ریئلٹر اوورسیز کلائنٹ سے ڈیل کر رہا ہو تو بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل بھی کرے، اس کے تحفظ کا بھی خیال رکھے، اور ایسے معاملات نہ ہوں جن سے جو اوورسیز ہمارا کلائنٹ ہے وہ کسی اور مارکیٹ میں جائے، کیونکہ یہ ملک کا بھی نقصان ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانیز کے خصوصاً جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چلتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ زر مبادلہ آتا ہے اس کا ذریعہ یہی اوورسیز پاکستانی ہے. اکثر میں نے مختلف سیشنز میں بھی، مختلف پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ جیسے کہ لاسٹ ایئر اوورسیز پاکستانیز نے 31.4 بلین ڈالر جو پاکستان میں بھیجے، اس میں سے بیورو آف اسٹیٹکس کے مطابق پاکستان میں 65% ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ ہوئے. دس مینس کہ نیئر ٹو 19 to 20 بلین ڈالرز تھے جو کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ ہوئے، اور پاکستان انہی پیسوں کی وجہ سے ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے. اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو یہاں پر ایک تو ان کی جائیدادوں پہ قبضہ ہونا، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی یا پرائیویٹ بلڈرز کی طرف سے دی گئی. بدقسمتی سے 75 ایئرز میں ہم ان قبضہ گروپس کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں کر سکے، اور کئی دفعہ ہم نے ایسے واقعات بھی دیکھے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان قبضہ گروپس کے سامنے بالکل بے بس نظر آتے ہیں. تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جس ریئلٹر یا ریئل اسٹیٹ ڈیلر کے تھرو یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کو خصوصاً اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہوئے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے. یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہم ابھی ڈیل کے سلسلے میں جو سیشن کیا اس میں بھی بتا چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے باقاعدہ ایگریمنٹ کے حوالے سے مختلف سیشنز کیے اس میں بھی ہم بتا چکے ہیں. تو یہ ہمارا اسلام، ہمارے دین کے مطابق بھی ہمارا فرض بنتا ہے. آپ نے اخلاق کی بات کی تو اخلاقی لحاظ سے بھی ہمارا یہی فرض بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی لحاظ سے بھی ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو بہترین سروسز پرووائڈ کریں، اور تاکہ وہ مزید جو پاکستانی ہمارے اوورسیز میں ہیں ان کو ریکومینڈ کریں کہ آپ اپنے ملک میں بھی سرمایہ کاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس ریئل اسٹیٹ ڈیلر کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا اگر وہ ایک بہترین ٹرانزیکشن، بہترین ڈیل مکمل کروائے گا، تو اس پہ بھی اعتماد بڑھے گا اوورسیز پاکستانی کا، اور اس کے بزنس میں بھی فائدہ ہوگا اس کو. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو ہم آلریڈی سیشنز میں بتا چکے، کیونکہ یہ ملکی مفادات کا معاملہ بھی ہے، بہت بہت ضروری ہے. اور اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر مزید اچھی پالیسیز دے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کو ہر طرح کی معاشی مشکلات سے نکال سکتا ہے. جیسا کہ لاسٹ ایئر اگر اوورسیز پاکستانوں نے 20 بلین ڈالرز پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کیے، تو نیکسٹ ایئر میں اس میں کم سے کم 20 to 25% اضافہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ آپ 20 سے 25% اضافہ اگر اس میں ہوتا ہے تو یہ نیئر ٹو 5 بلین ڈالرز بنتے ہیں. ہم IMF سے 1 بلین ڈالر لینے کے لیے یا 2 بلین ڈالر لینے کے لیے اپنے ملک کا ہر چیز داؤ پہ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا،
جس کی وجہ سے آپ کو ان کی ایسی شرائط بھی ماننی پڑیں گی جو غیر پسندیدہ ہوں گی، جو غیر پسندیدہ، جن کو ماننا ہمارے ملک کے شہریوں کے لیے ناقابل سمجھنے کے ان کے لیے برداشت کے ان کی برداشت سے باہر ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے چلیں جو میں آپ کو کیلکولیشن کر رہا ہوں، تو نیکسٹ ایئر، جب نیکسٹ ایئر آئے گا تو اگر اس میں آپ 20 سے 25% اوورسیز پاکستانیوں کو مزید راغب کریں کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، تو یہ $5 بلین نیکسٹ ایئر میں $6 بلین ہوں گے. اگر اس سے نیکسٹ ایئر جائیں گے تو $7 بلین. اگر آپ 10 سال کی کیلکولیشن کریں تو اگر آپ نے صرف اتنا کام کر لیا، ان کا اعتماد بحال کیا، اور انہوں نے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اگر ان کو اچھا ریٹرن ملیا، تو یہ 10 سال میں آپ $100 بلین پاکستان میں لا سکتے ہیں. اور ہم میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے، کوئی یہ کام کر سکتی ہے. آپ نے 75 ایئرس میں آپ نے $125 بلین کے قرض لیے غیر ملکیوں سے، اور جن کو ادا کرنا مشکل بھی ہے اور اس وقت ناممکن بھی نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا ہوتا اور اس میں آپ نے اصلاحات کی ہوتی، تو یقین کریں یہ جو پیسہ تھا یہ پاکستان کے لیے $100 بلین $200 بلین پاکستان میں لانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صرف پلاننگ کی ضرورت ہے. اور جب ہماری ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جب ہم ایک بلڈنگ یا ایک پرمیسز یا ایک گھر کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو یقین کریں اس کے ساتھ سینکڑوں انڈسٹریز چلتی ہیں، اور وہ ان سینکڑوں انڈسٹریز میں لاکھوں کیا کروڑوں پاکستانیوں کو روزگار ملتا ہے. اور ہر قسم کی لیبر کی کھپت، جو ہم ایک بلڈنگ کنسٹرکشن کرتے ہیں اس میں کتنے قسم کی لیبر کی کھپت آتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا.